عید کے دن قریب آ رہے ہیں، تو اس کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ کچھ دن آج کل کچھ سالوں میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم آپس میں جڑتے ہیں اپنے رشتہ دار، اور جس میں ہمیں ملنے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے، ایک فوتگیوں میں، شادیوں کے موقع پر، اور عیدین کے موقع پر، عید الاضحیٰ و عید الفطر، چھوٹی عید اور بقرہ عید جسے ہم کہتے ہیں۔ تو بھئی ان دنوں کا فائدہ لینا چاہیے ہم اور آپ کو، آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، صلہ رحمی۔ تو میں ایک حدیث بلکہ 2 حدیثیں بیان کرنے لگا ہوں۔ آج کل ہم عموماً یہ کہتے ہیں، ہم سوال اٹھتا ہے کہ جی رشتہ دار ہیں، میں تو تعلق صلہ رحمی کرتا ہوں، لیکن وہ اللہ معاف فرمائے بد اخلاق ہے، اللہ معاف فرمائے اچھا تعلق رکھتا ہوں لیکن وہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، میں تو بڑی بردباری سے ان کے ساتھ زندگی گزارنے لگتا ہوں لیکن وہ جہالت کرتے ہیں۔ تو یہی ہمارا سوال ایک صحابی نے رضی اللہ عنہ حضور سے پوچھا ہے، اور ہمارا معاملہ ہمارے لیے سے بڑی عجیب پوائنٹ کی بشارت ہے، تو ذرا غور سے سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ ان لی قرابہ، یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلهم ویقطعونی، میں رشتہ جوڑتا ہوں پر وہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، احسن الیہم ویسیئون الیہ، میں احسان کرتا ہوں وہ تکلیف پہنچاتے ہیں مجھے، احلمهم ویجہلون علی، وہ جب کوئی جہالت کرتے ہیں تو میں بردباری سے کام لیتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں، تو وہ الٹا اس پر بھی جناب پشتو میں کہتے ہیں نا، اردو میں چڑھ کے آتے ہیں اوپر، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جناب یہ تو کچھ کہنے والا نہیں، چلو بھائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن يَكُ حَقًّا كَمَا قُلْتَ، اگر یہ باتیں ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے کہی ہے، تو حضور نے ایک بشارت دی صحابی کو رضی اللہ عنہ، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آپ اسی اخلاق پر ڈٹے رہیں گے، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِّنَ اللَّهِ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار فرشتہ مقرر ہوگا جب تک آپ اسی اخلاق کو فالو کریں گے، جب تک آپ اسی اخلاق کے ساتھ ان کی جہالت کو برداشت کریں گے، ان کی برائیوں کو برداشت کریں گے، اور آپ صلہ رحمی کرتے رہیں گے، تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوگا جب تک آپ اسی اخلاق پر ڈٹے رہیں گے۔ اور جو سامنے والا ہے جو برے اخلاق سے پیش آتا ہے تو ان کے لیے بہت بڑی خطرناک قسم کی وعید ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں ایسی کمزوریوں سے، ایسے برے صفات سے اللہ پاک مسلمانوں کو بچائے۔ تو آپ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، یہ ایسا ہے قیامت کے اعتبار سے، حشر کے اعتبار سے، کہ آپ ان کے منہ میں جلی ہوئی راکھ ان کے منہ میں ٹھونس رہے ہیں آپ۔ تو محدثین نے اس کا مطلب یہ نکالا ہے کہ قیامت کے دن ایسے بد اخلاق آدمی کو، ایسے برے رشتہ دار کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ وہ جلتی ہوئی راکھ ان کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ تو اللہ پاک سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور آخری بات عرض یہ کرنے لگا ہوں رشتہ داری کے حوالے سے، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ شادی پہ آئے، شادی پہ آئیں گے، آپ فوتگی پہ آئے، فوتگی پہ آئیں گے، دعوت پہ آئے قبول کی تو آئیں گے ورنہ تو نہیں۔ تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، لیس الواصل بالمکافئ، بھئی یہ ادلی بدلی کرنا، آئیں تو آئیں گے، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جب اسے سامنے والا کاٹے اور دوسرا بندہ وصلہا، وہ جوڑنے کی کوشش کرے، مطلب وہ برائی کریں آپ انہیں یاد کریں، آپ احسان کریں، آپ اچھائی چاہیں ان کی اور اچھائی کرے بھی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر اور ان کے احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن سے اللہ میاں دنیا اور آخرت دونوں میں راضی، اللہ پاک ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔